سامعین اکرام، آج ہم بات کریں گے کہ کیا جنات انسانوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ کیا جنات انسانوں کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں، سیکسول ریلیشن بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح سے جنات بعض انسانوں کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے بعض نر جنات جو ہے انسان کی مادہ یعنی انسانی عورتوں پر عاشق ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے سیکسول ریلیشن بھی بنا لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بستر بھی ہوتے ہیں۔ اس کی بہت ساری نشانیاں اور پہچان ہے کہ جس کو ایک عام آدمی بھی جو ہے ان علامتوں کو دیکھ کر کے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جنات انسانوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے سیکسول ریلیشن بنا سکتے ہیں۔ تو سامعین، یہ بات پہلے بھی بہت مرتبہ دیکھنے میں آ چکی ہے اور آئے دن اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ابھی جو نشانیاں اور علامات میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، اگر آپ ان نشانیوں کو، ان علامتوں کو غور کر کے دیکھیں گے تو ایسی سچویشن میں، ایسے حالت میں جو ہے آپ اسی مریضہ کے اندر جو ہے ان باتوں کو ضرور محسوس کریں گے اور وہ آپ کو بتلائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی نر جن مادہ عورت یعنی انسانی مادہ کے اوپر جو ہے فریفتہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ قربت کرتا ہے، اس کے ساتھ ریلیشن بناتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ عورت اپنے ناف کے نیچے جو ہے جلن محسوس کرتی ہے، تکلیف محسوس کرتی ہے اور اکثر مرتبہ جو ہے انہیں بلیڈنگ کی شکایت رہتی ہے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں، جو کہ پیریڈز کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ خون آتا ہے انہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اگر شادی شدہ ہے تو بچے نہیں ہوتے اولاً تو ایسے حالات میں، جبکہ نر جن مادہ عورت کے اوپر جو ہے انسانی مادہ کے اوپر جو فریفتہ ہوتا ہے تو اولاً اس کی شادی ہی نہیں ہونے دیتا۔ ہوئی بات مکمل ہونے کے باوجود جو ہے شادی میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور اگر ہو جائے تو آئے دن جھگڑے ڈالتا رہتا ہے۔ شادیاں ہونے کے باوجود، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ شادیاں ہونے کے باوجود شوہر اور بیوی کو قریب نہیں آنے دیتا، ایک دوسرے کے دل میں نفرتیں، عداوتیں اور بغض پیدا کرتا رہتا ہے، ایک دوسرے کی شکل پسند نہیں آتی ہے۔ یہ سارا کیا کرایا اسی عاشق جنات کا ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ باتیں بہت سنجیدگی سے لینے کی ہوتی ہے، ورنہ ایک نیا جوڑا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں دوسرے لوگوں کا بھی یہی گمان ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے ایک دوسرے کی، ان میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان میں جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتی ہیں، جن کو جو ہے ایک اس میدان کا ماہر ہی سمجھ سکتا ہے۔ سامعین اکرام، اکثر مرتبہ جو ہے اگر بچے بھی ہوں تو بچے جو ہے گر جاتے ہیں، سر میں بوجھ رہتا ہے، کندھوں میں بوجھ کی شکایت کرتی ہے، اور لیکوریا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جس کو وائٹ ڈسچارج اور سفید پانی آنا کہتے ہیں۔ عورت جو ہے عام طور سے اس طرح کی چیزوں کی شکایت کرتی ہے، پیشاب میں جلن کی شکایت کرتی ہے، اور سوتے ہوئے جو ہے بوجھ محسوس کرتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ سوتے ہوئے جو ہے بوجھ محسوس کرتی ہے۔ ٹھیک یہی مسئلہ سامعین اکرام انسانی مرد کے ساتھ، انسانی نر کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، جبکہ مادہ جن یعنی جنات کی عورتیں جب عاشق ہو جاتی ہیں مردوں کے اوپر، انسانی مرد کے اوپر، تب بھی یہی حالات جو ہے سامنے آتے ہیں۔ یہ دونوں طرح سے ہی ممکن ہے کہ نر جنات ہو اور مادہ انسان ہو، مادہ جنات ہو اور نر انسان ہو، یہ دونوں ہی صورتیں جو ہیں ممکن ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ علامتیں تو اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں سامعین اکرام، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے میں نے خود اپنی زندگی میں کئی بار اس کا تجربہ کیا ہے، اور کبھی کبھی تو بڑی مشکلات بھی سامنے آتی ہیں اس طرح کے علاج معالجے میں، اور گھر والوں کو بھی بڑا صبر آزما
یہ علاج ہوتا ہے گھر والوں کے لیے بھی، اور اگر شادی ہو چکی ہوتی ہے تو یہ معاملہ جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کے ہم سفر کو جو ہے بڑی صبر آزما جو ہے امتحانات سے، بڑے صبر آزما امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے سامعین اکرام، کیونکہ اس کے لیے جو ہے اس امر کو برداشت کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرکیف میں ایک علاج بتا رہا ہوں آج، اگر کوئی اس طرح کے حالات اپنے ساتھ دیکھے تو وہ اس علاج کو اپنا سکتا ہے۔ تو سامعین علاج غور سے سن لیں، ہر نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اخیر میں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کا تکرار کرنا ہے، یعنی اس لفظ کو جو آیت کا ایک حصہ ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر کے اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے اور پانی پر بھی دم کر کے اس کو پی لینا ہے ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے سامعین۔ اور اگر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اسے خوشبو لگانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور ناچ گانے اور اس طرح کی دیگر واہیات اور خرافات سے بھی جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے سامعین اکرام۔ یہ علاج وہ کم از کم جو ہے 21 دن تک جاری رکھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک جو ہے اس طرح کی آزمائشوں سے حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے دوستو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی انفارمیشن کے ساتھ، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔